لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد وعلی عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، یہ خاص پور کا ایک خاص پروگرام جو ہر اعتبار سے اپنی نوعیت اور اپنی ایک الگ شناخت اور اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے. گزشتہ کئی برس سے میں بھی اس پروگرام کا حصہ بنتا ہوں اور اسی مقام پر مجھے خدمت کا موقع دیا جاتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ کبھی وقت آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی وقت پیچھے رہ جاتا ہے. مگر وقت آگے بڑھے تو بھی حسین کا ہے، وقت پیچھے رہ جائے تو بھی حسین کا ہے. اس لیے کہ ہم ان ذوات مقدسہ کا تذکرہ کرتے ہیں جو وقت کی محتاج نہیں ہے، وقت ان کا محتاج ہے. اس لیے کہ یہ وقت سے پہلے تھیں، وقت کے بعد بھی رہیں گی. وہ اور ذاتیں ہیں جو وقت کی محتاج ہیں نہیں. ان کا مزاج یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں سورج چلا جاتا ہے تو یہ اشارے پہ بلا لیتے ہیں اور اشارے پہ بلا کے بتاتے ہیں کہ محتاج اور ہے، مختار اور ہے. زمین پہ بیٹھے ہیں، چوراہے پہ بیٹھے ہیں، مجلس کا عنوان الگ ہوتا ہے، تقریر کا عنوان الگ ہوتا ہے. امام بارگاہ میں جب بات ہوتی ہے تو اپنی قوم کو سمجھایا جاتا ہے کہ حسین کون ہے، اور جب چوراہے پہ مجمع بٹھایا جاتا ہے تو دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ یزید کون تھا. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم یزید کا تعارف کرانے کے لیے چوراہے پہ کیوں آئے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے یزید کا تعارف کراؤ. خدا کی قسم اگر حسین یزید کو ذلیل کرنے کے لیے گھر تک رکتے تو ہم بھی گھر تک رک جاتے. حسین نے اپنا گھر بھی چھوڑا، محلہ بھی چھوڑا، شہر بھی چھوڑا اور ایک ایسے جنگل کا انتخاب کیا جہاں حسین نے اعلان کیا یزید تو اپنے 9 لاکھ لے کے آ، میں اپنے 72 لے کے آؤں گا. میں اپنے 72 بچا کے لے جاؤں گا، تیرے 9 لاکھ کو یہی دفن کر جاؤں گا. میں نے لفظ بڑا کہا تھا، میں اپنے 72 بچا کے لے جاؤں گا، تیرے 9 لاکھ یہی دفن کر کے جاؤں گا. اگر ان 9 لاکھ کو میں نے زمین کربلا میں دفن نہ کر دیا تو مجھے حسین نہ کہنا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 9 لاکھ زمین کربلا میں دفن ہو گئے؟ نہیں، حسین نے کہا نہیں، تم ظاہری طور پہ نہ دیکھو، یہ دفن ہوں گے اور ہم زندہ رہیں گے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا سن، اگر کربلا کے بعد سے لے کر قیامت تک ہر گلی گلی 72 کے تابوت نہ نکلیں تو یہ زندہ نہیں، اور ہر محلے میں 9 لاکھ پہ لعنت نہ ہو تو یہ مردہ نہیں. میں حسین ہوں، میرا مزاج حسینی ہے. میں جانتا ہوں عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کہ چوراہے پہ آنا، یہ جگہ جگہ روز مجلسیں ہو رہی ہیں، روز پروگرام ہو رہا ہے، روز آپ آ رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ایک جگہ چلے گئے تو دوسری جگہ کیوں جا رہے ہیں؟ دوسری جگہ چلے گئے تو تیسری جگہ جا رہے ہیں. بعض چہرے ایسے ہیں جہاں بھی ہم تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں نظر آتے ہیں ہر پروگرام میں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سوچتا تھا کہ لوگ جلوس میں کیوں آتے ہیں. اچھا چھوڑ دیجئے، ایک بچہ شیعہ ہو، مذہب شیعہ میں پیدا ہوا ہو، خاندان شیعت میں پیدا ہوا ہو، نہیں، بہت سے ایسے سنی افراد ہیں جو جلوس میں آتے ہیں. ابھی میں کربلا میں تھا، ہندو کربلا میں تھے، مشی میں تھے، زیارت میں تھے، وہ جا رہے تھے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں. مگر گزشتہ برس میں عزائے محرم میں 10 دن کے لیے جو تھا وہ احمد آباد میں مئی سے پڑھ رہا تھا. جب وہاں 10واں دن آیا جسے روز عاشور کہتے ہیں تو 122 تعزیے نکلے. کتنے؟ 122 تعزیے. اور کمال یہ تھا کہ ان 122 میں صرف
7 تعزیے شیعوں کے تھے. آپ تھک گئے. 7 تعزیے شیعوں کے تھے, باقی سب اہل سنت والجماعت کے تھے کہ نہیں؟ اب تھے. جب وہ تابوت, اچھا وہاں ایک سسٹم یہ ہے کہ وہاں پرشاسن کی طرف سے نمبر دیا جاتا ہے, جو نمبر دیا جائے گا اسی پہ آپ کو اپنا تعزیہ لے کے آنا ہے. اور ایسے نہیں کہ آپ لے کے چلے جائیں گے, بلکہ ایک روڈ پہ بہت بڑا اسٹیج بنایا جاتا ہے جہاں ڈی ایم, ایس پی, پورا پرشاسن بیٹھتا ہے, اور جب تعزیہ اس کے سامنے آتا ہے تو روک کے باقاعدہ وہ بتاتے ہیں کہ اس تعزیے کو بنے ہوئے اتنے سال ہو گئے, اس میں اتنی لکڑی لگی ہے, اتنا کپڑا لگا ہے, اتنے برس سے بن رہا ہے, اس کی قیمت اتنی ہے. ایک ایک تعزیے کی 122 تعزیوں کی ایسے بتاتے ہیں, اور بعد میں جو سب سے اچھا تعزیہ ان کی نگاہ میں ہے اسے وہ اپنی طرف سے سمانت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگلے سال آپ کا پہلا نمبر ہوگا. ہماری نگاہ میں تو سب اچھے ہیں نا, ان کی نگاہ میں جو اچھا ہوتا ہے وہ اسے نمبر دیتے اور کہتے ہیں. جب وہ پورا پروگرام ختم ہو گیا تو میں نے وہاں ایک عالم اہل سنت سے سوال کیا کہ حضور میں نے دیکھا پورے راستے آپ تعزیہ پکڑے ہوئے تھے, آپ کا مذہب کیا ہے؟ کہنے لگا میں سنی ہوں. تو میں نے کہا نماز کس کی طرح پڑھتے ہیں؟ کہ اپنی طرح. روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ کہ اپنی طرح. حج کس کی طرح کرتے ہیں؟ کہ اپنی طرح. احرام کیسے باندھتے ہیں؟ کہ اپنی طرح. میں نے کہا جب سب کچھ اپنی طرح کرتے ہیں, تعزیہ ہماری طرح کیوں اٹھاتے ہیں؟ اب جو میں لفظ کہہ رہا ہوں ذرا وہ سن لیجیے گا. بھائی تعزیہ ہماری طرح کیوں اٹھاتے ہیں؟ خدا کی قسم مولانا انہوں نے یہی جواب دیا کہ مولانا سب کچھ ان کی طرح اس لیے کرتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں سنی ہوں. تعزیہ اس لیے اٹھاتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے سنی ہوں, یزیدی نہیں ہوں. تعزیہ اٹھانا شیعوں کی علامت نہیں ہے. تعزیہ اٹھانا مسلمان کی علامت نہیں ہے. تعزیہ اٹھانا انسانیت کی علامت ہے. ابھی کروڑوں لوگ کربلا گئے, سب شیعہ تھے, اہل سنت بھی جا رہے تھے, ہندو بھی جا رہے تھے, سکھ بھی جا رہے تھے, کرسچن جا رہے تھے, عیسائی جا رہے تھے, اور بڑے بڑے علماء پادری آ رہے تھے, امام حسین کے حرم میں جا رہے تھے. کمال کی بات یہ ہے کہ آج تک میں نے کسی ہندو کو نبی کے روزے پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو بتائیے. مولا کائنات کے روزے پہ نہیں جاتے ہوئے دیکھا, نہیں جاتے, مگر امام حسین کے یہاں سب جا رہے ہیں. سوچا کیوں؟ اچھا کسی کو آپ نے کعبے میں جاتے ہوئے دیکھا؟ کوئی ہندو جا رہا ہو کعبے میں؟ نہیں, کعبے میں تو جا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ تو شہر کی ابتدا پہ لکھا ہے نان مسلم ناٹ الاؤڈ. جب مکے میں جائیں گے تو مکے کے دروازے پہ لکھا ہے صدر پہ کہ اس شہر میں کافر آ ہی نہیں سکتا. ہمیں یہی تو افسوس ہے مسلمانوں سے کہ بورڈ پہ تو تم لکھ دیا کہ اس شہر میں کافر آ نہیں سکتا, اور کتاب میں لکھ رہا ہے کہ کعبے کی چابی ابو طالب کے پاس تھی. کہاں بیٹھے ہیں بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں. بورڈ پہ لکھا ہوا ہے, جو لوگ رہے بورڈ لگا ہوا ہے کہ نہیں, جو لوگ سعودیہ میں گئے پوچھے, میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں, بہت بڑا بورڈ لگا ہے کہ اس شہر میں کافر آ نہیں سکتا. اب بعد میں بورڈ پہ لکھا ہے, بورڈ پہ کہ اس شہر میں کافر آ نہیں سکتا, اور کتاب میں لکھ رہا ہو کعبے کی چابی ابو طالب کے پاس تھی. تو دو چیزیں غلط ہیں, یا تو بورڈ غلط ہے, یعنی کہاں بیٹھے ہیں. اور یاد رکھو اسے چابی کی ضرورت بھی نہیں تھی, نہیں پہنچے, اسے چابی کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہی تو بتایا تھا 13 رجب کو کہ ہم چابی کے محتاج نہیں, جب آنا چاہیں گے دیوار میں دروازہ بنا کے آ جائیں گے. بغیر مذہب کے, مذہب نہیں پوچھ رہے ہیں, جا رہے ہیں. وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مکمل آدمی بیٹھتے تھے, باتیں ہو رہی تھی. تو ہمارے مہاراشٹر کے ایک MLA بھی گئے تھے 20 آدمیوں کو لے کے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا تھا, آپ میں تو MLA ہوں, آیا ہوں. کیوں آئے؟ اس نے کہا پچھلے سال آیا تھا, اس سال پھر آیا ہوں.
کیوں؟ کہ بس سکون بہت ملتا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ سکون بہت. اب وہاں بیٹھ کے باتیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی لوگ مقابلہ کرتے ہیں حسین کا اور یزید کا. حسین کا اور یزید کا مقابلہ جب ہوتا ہے جب دونوں پارٹیاں برابر کی ہوں. جج کا مقابلہ وکیل سے نہیں ہو سکتا, وکیل کا مقابلہ جج سے نہیں ہو سکتا. مقابلہ جب ہی ہوگا جب دونوں پارٹی ہر اعتبار سے برابر ہوں. علم میں, حلم میں, فضل میں, خاندان میں, شرافت میں, ننیحال میں, ددیال میں. کہنے لگا حسین کے بارے میں تو ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ حسین کا باپ کون تھا, حسین کی ماں کون تھی, حسین کا نانا کون تھا, حسین کی نانی کون تھی. یزید کا کچھ پتہ نہیں چلتا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہ بتائیے آپ, بس مجھے اتنا, بس ایک لفظ کہوں گا میں شاید تقریر ختم کر دوں. میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ حسین کے بابا کے بارے میں کون جانتے ہیں, کیا جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی حسین کے بابا مولا علی تھے جن کا روزہ نجف میں. میں نے کہا نہیں, بس حسین کے بابا کا تعارف یہ نہیں ہے کہ حسین کا باپ علی ہے. حسین کے باپ کا تعارف یہ ہے کہ حسین کے باپ کو مانتا ہی وہ ہے جس کا اپنا باپ ہو. میں نے تو لفظ کہا ہے. حسین کے آپ یقین جانیں, میں یہاں جب آیا تھا میں نے سوچا کہ میں مسائل پڑھ دوں, مگر بھائی نے کہا کہ نہیں. مول صاحب نے بھی کہا, اور میں دعا گو ہوں مولانا کے بھائی زیغم مہدی صاحب بیمار ہیں, ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے, جل گئے. خدا بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے. حسین کے باپ کا تعارف ہی ہے کہ حسین کے باپ کو مانتا ہی وہ ہے جس کا اپنا باپ ہو. جس کا باپ کرائے کا ہے وہ حسین کو نہیں مان سکتا. نہیں پہنچے, میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, جس کا اپنا باپ مضبوط ہو, ہے نا. اب آپ مقابلہ کرتے, یزید کا کیا مقابلہ ہے حسین سے؟ تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی قسم کسی مولوی میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں وہ یزید کو حسین کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر. یہ تو ہمارے یہاں کے مولوی کہہ دیتے ہیں, ذاکر جو نئے نئے ذاکر شروع کرتے ہیں, اجی یزید حسین کو گھیر کے کربلا میں لے آیا, یزید حسین کو گھیر کے کربلا. یہ لفظ ہی غلط ہے. یزید حسین کو گھیر کے کربلا میں لے کے آیا. کسی کے ماں نے وہ بیٹا تھوڑی پیدا کیا ہے کہ عباس کے بھائی کو گھیر کے لے آئے گا. اس میں طاقت تھی جو عباس کے بھائی کو گھیر کے لے کے آیا. نہیں نہیں, حسین کو یزید گھیر کے نہیں لایا, یزید حسین کو گھیر کے لے کے آئے کہ آجا شہر کے باہر, جا کوئی تیرا اپنا نہیں ہوگا. اور سن, اب اس میدان سے تو واپس نہیں جائے گا, اب اس میدان سے تو واپس نہیں جائے گا. آج تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں خصوصی طریقے سے, جو جوان ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے. جو بوڑھے ہیں نا, جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ان کی نہیں. جو جوان ہے, جو 20, 22, 25 سال کا ہے, جس کے ہاتھ میں مہنگا موبائل ہے, بار بار چیک کرے. 2023 میں بار بار چیک کرے, کیونکہ ابھی محرم ختم ہونے میں تقریباً 17-18 دن ہیں. تو بار بار چیک کرتا رہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سال بھی کسی کو خواب میں یزید نظر آیا ہو. ہوتا ہے بھائی کسی کو, مگر آئے گا نہیں نظر, اس لیے کہ پچھلے سال اتنی خوراک دے دی گئی ہے کہ اسے پھر خواب میں یزید نظر آیا عباس بھائی. مگر اس نے آ کے جو کہا وہ اس نے نہیں بتایا. اس نے خواب میں دوبارہ آ کے کہا یزید نے اس سال کے سن, پچھلے سال جب میں نظر آیا تھا تو نے بتا دیا تھا, اس سال نہ بتانا. اس نے کہا کیوں نہ بتاؤ؟ کہا اس لیے نہ بتا کہ جتنی لعنت کربلا سے لے کے 2022 تک پڑی تھی نا, تیرے اعلان کرنے کے بعد 1 سال میں اتنی پڑی ہے. خاص پور ٹانڈا کے اس چوراہے پر میں اپنے پورے ہوش اور حواس میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہمارا کعبہ ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا قبلہ ایک ہے. ہم تمہارے بھائی, تم ہمارے بھائی. مگر یہ جب تک ہے جب تک تم ہمارے ساتھ مل کے یزید پہ لعنت کرتے رہو. اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی یزید یا یزید والوں کی محبت ہے تو پھر اس سے ہم نہیں, ہماری جوتی بھی بات نہیں کرتی.
کمپرومائز نہیں ہوگا یزید کے معاملے پر. یزید لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا. اور سنو قاضی، ہم اس پہ نہیں، ہم تو اس سے آگے بڑھ گئے. یزید لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا. اور جو اس پہ لعنت نہ بھیجے، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے چتوڑا زداری ریکارڈ کر رہا ہے، کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، لوگوں کے کانوں میں محفوظ ہو رہی ہے، دماغوں میں بات جا رہی ہے. یزید نے کیا کیا؟ تم یہ سوچ رہا ہو کہ ہم یہاں کھڑے ہو کے یزید پہ لعنت اس لیے کر رہے ہیں تو اس نے امام حسین کو قتل کیا؟ نہیں، یہ تو یزید کا پہلا کام تھا تو اس نے امام حسین کو قتل کیا. سنیں مسلمان، سنیں عالم اسلام، سنیں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے سنیں، محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے سنیں. یزید کی حکومت 3 سال تھی، سن 61 ہجری، 62، 63. ان 3 سالوں میں اس نے 3 کام کیے. پہلا کام یہ کیا، امام حسین کو قتل کرایا، پہلا کام. دوسرا کام، اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے. مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے. جا کے تاریخ میں دیکھ لیجئے گا، یہ واقعہ موجود ہے. علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، میرے دائیں بائیں دونوں طرف علماء ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے. کس نے؟ یزید نے. 3 دن کے لیے مدینے کو حلال قرار دے دیا. 4000 خواتین کی عتق حرمت کی گئی، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا. اور وہ 4000 خواتین کوئی معمولی نہیں تھی مدینے کی، یا صحابہ کی بیٹی تھی، یا صحابہ کے خاندان کی تھی، وہی تو تھی نا، 4000 خواتین. اس کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگائی. کس منہ سے تم طرفداری کر رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کس منہ سے تم طرفداری کر رہے ہو؟ ہندوستان میں ایک مسجد توڑ دی گئی، بابری مسجد. 6 دسمبر کو لوگ کالا جھنڈا لگا دیتے ہیں. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم احتجاج کریں. تم پر اس مسجد کا تو احتجاج واجب ہو رہا ہے کہ جس میں نبی نے آ کے نماز نہیں پڑھی، جس کی سنگ بنیاد نبی نہیں رکھی، جس میں نبی نے کبھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھی. اور یزید اس مسجد کی توہین کر رہا ہے جس کی بنیاد نبی نے رکھی تھی، جس میں نمازیں نبی نے پڑھی تھی. تو پھر لعنت کیوں نہیں کرتے کہ خالی اس پہ لعنت نہ کرو جس نے بابری مسجد کی توہین کی ہے، پہلے اس پہ لعنت کرو جس نے اس مسجد کی توہین کی ہے. اس لیے کہ یزید سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. ہمارا کھیت کھود لگوا لیا، ہماری ٹول تھوڑی کاٹ لی ہے، ہمارا کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہمارا رشتہ داری کا معاملہ ہو. نہیں، معاملہ یہ کہ اس نے انسانیت کو پامال کیا، اس نے شریعت کو پامال کیا. یزید تو منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کوئی دین نہیں آیا، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی اصول نہیں آیا، کوئی قانون نہیں آیا. یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے حکومت اور اقتدار کے لیے حاصل کی رچا تھا. کیا ہوا پھر بھرے دربار میں جب وہ تقریر کر رہا تھا تو سید سجاد نے کہا، اے یزید، کیا اجازت ہے میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے بات کروں؟ یزید نے چاروں طرف دیکھا کہ نہیں. سپاہی اس کے تھے، وزیر اس کے تھے، مشیر اس کے تھے، چاہنے والے اس کے تھے، ماننے والے اس کے تھے. لوگوں نے کہا جانے دے، یہ کیا بات کرے گا، اس کے تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر پہ لنگر ہے. یزید نے کہا تم نہیں جانتے، یہ گرفتار ضرور ہے مگر اس کے منہ میں حیدر کی زبان ہے، جب یہ بولے گا تو میرے شجرے کھول دے گا. اجازت ہے؟ یزید نہیں دینا چاہتا تھا اجازت، مگر لوگوں نے کہا دو، اجازت دو، مرتا کیا نہ کرتا. سید سجاد کو اجازت ملی. سید سجاد منبر پر پہنچے. یزید میں طاقت نہیں تھی کہ سجاد کو خاموش کر دے. اس نے کہا کہ 7 اندھوں کو بلایا جائے، اور 7 اندھوں نے کھڑے ہو کے دربار یزید میں اذان دی. آج بھی وہاں 7 ہی اندھے اذان دے رہے ہیں، تم نے غور ہی نہیں کیا. آج بھی 7 ہی اندھے اذان دے رہے ہیں. یزید نے کسی دیکھنے والے کو کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے اندھوں کو بلایا کیونکہ یزید بھی جانتا تھا کہ ہر دور میں آل محمد کے مقابلے پہ وہی آئے گا جو اندھا ہوگا، وہی آئے گا. اور اس کے بعد سید سجاد نے خطبہ دینا شروع کیا. آزان ہوئی جیسے بھائی نے بیان کیا. مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سید سجاد نے کہا اللہ اکبر. اس نے خدا کی وحدانیت الوہیت کا اعلان کیا. امام جیسے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً پلٹ کے کہا یزید کے بتائے جو نام لیا جا رہا ہے یہ تیرے جد کا ہے یا میرے جد کا ہے؟ یہ لفظ کہنا آسان ہے،
کرسی پہ بیٹھنے وہ لوگوں کے اندر بجلیاں دوڑ گئی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے؟ سید سجاد نے کہا یہ میرے جد ہیں، یہ میرا نانا ہے، میں آل رسول ہوں. لوگوں کے اندر انقلاب برپا ہو گیا. وہ انقلاب کا اثر تھا کہ لوگ یزید کی قبر ڈھونڈنے نہیں جا رہے ہیں، حسین کے مزار پہ جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک لفظ کہہ کے تقریر ختم کر دینا چاہتا ہوں. زندگی میں ایک بار اربعین پہ ضرور جانا. مولانا بڑا سخت ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. شریعت نے تمہیں ایک بہت اچھا ادب دیا ہے. یہ بات ریکارڈ کر لینا اور یاد کر کے لے جانا. 313 جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، تو نبی 313 صحابی لے کے آئے. جب امام آئیں گے وہ بھی 313 لے کے آئیں گے. یہ 313 313 313 یہ عدد اتنا ہے کہ اگر تم روزانہ 313 روپے نکالو گے نا، اگلے سال اربعین پہ ہوگے. یعنی کہاں بیٹھے ایک ازادار 313 روپے روز نکالے تو اگلے سال اربعین پہ ہوگا. اربعین پہ یہ مت دیکھنے جانا کہ حسین کتنا بڑا بادشاہ ہے، اربعین پہ یہ دیکھ کے جانا کہ ازادار کتنے بڑے بادشاہ ہیں. خدا کی قسم اربعین پہ جب جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا. اس سال کا میرا ایک جملہ بڑا وائرل ہوا، پڑھ دیتا ہوں. جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے نجف تو ہمیں یہی خبر ملی کہ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ اس وقت نجف ایئرپورٹ ہے، جہاں 1 منٹ میں 32 فلائٹیں اتر رہی ہیں 2 منٹ میں، اور ایک دن میں 800 فلائٹیں اتر رہی ہیں. 2 منٹ میں 32، ایک دن میں 800 فلائٹیں. بے ساختہ مولانا میرے منہ سے جملہ نکلا تھا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زمین کربلا اور آسمان کربلا میں کوئی فرق نہیں ہے. زمین پہ بھی ازادار ہے، آسمانوں میں بھی ازادار ہے. کربلا جائیے میری ماں بہنوں، تم بھی کربلا جاؤ. زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جانا. اربعین پہ جانا. جب اربعین پہ تم جاؤ گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ جسے کل کوئی پانی پلانے والا تھا، نہیں تھا نا، آج اس کے نام پہ پانی کتنا بٹا ہے. جسے کل کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا، آج اس کے نام پہ کتنا کھانا کھلایا. ہم پہنچے کربلا، 18 سفر تھی. امام حسین کے حرم میں گئے. آپ یقین جانیں اتنی بھیڑ تھی کہ آدمی پنجوں پہ پنجے رکھ کے چل رہا تھا، جگہ نہیں تھی. میں گھبرا گیا. میں نے کہا کیسے ہوگا، اس لیے کہ ذریع بہت ہوا. مولانا کلب رشید صاحب میرے ساتھ تھے. انہوں نے مجھ سے کہا حسینی میرے بھائی تم جناب علی اکبر کی زیارت پڑھو، اس لیے کہ حسین کو علی اکبر سے بڑی محبت ہے. آپ یقین جانیں ابھی زیارت جناب علی اکبر پوری نہ ہوئی تھی کہ میں اور مولانا کا بیٹا ذریعہ مبارک سے جا کے چپک گئے. کون سی بات؟ واقعی حسین بہت مسلسل صبح سے رو رہے ہیں. بڑی محنتوں سے انتظام ہوتا ہے. خاص پور والے بڑی محنتوں سے پروگرام کرتے ہیں. آپ آتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی پروگرام ہو رہا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ ہمیں بلانے کے لیے، آپ کو بلانے کے لیے. صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ ماں راضی ہو جائے، ایک ماں راضی ہو جائے. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو پورے سال اپنے وطن نہیں آتے، دبئی میں رہتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، کویت میں رہتے ہیں. جب محرم کا چاند نظر آتا ہے کہتے ہیں ہم گھر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کہ مولانا اس لیے کہ سال بھر ہماری ماں انتظار کرتی ہے، محرم میں حسین کی ماں انتظار کرتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ حسین کی ماں ہمارا انتظار. ہم آ جائیں، آ گئے. زمین پہ بیٹھے ہو، گاؤں میں آتے ہو تو وہ انتظامات بھی نہیں ہوتے جو شہر میں ہوتے ہیں. ہر وقت ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا، ہر وقت بجلی بھی نہیں ہوتی، ہر گھر میں اے سی بھی نہیں ہوتا، مگر سکون سے محرم کرتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ زمین پہ بیٹھ کے وہ سکون ملتا ہے. کیوں سکون ملتا ہے؟ کیونکہ زمین پر تم نہیں بیٹھے، کچھ ہستیاں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. تم تو جب آتے ہو نا، جب اعلان ہو جاتا ہے، جب خطیب کھڑا ہو جاتا ہے، جب ذاکر پڑھنے لگتا ہے، جب اعلان ہوتا ہے آ جائیے مجلس شروع ہو گئی. نہیں، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ ادھر بانی مجلس نے ارادہ کیا میں حسین کی مجلس برپا کروں گا. ایک بی بی جنت البقیع سے چلی، ایک بچی کو شام کے زندان سے لیا اور آ کے وہاں بیٹھ گئی جہاں مجلس کا پروگرام ہونا تھا. اور بار بار اس راستے کی طرف جس سے تمہیں آنا ہوتا نا، دیکھ کے پوچھتی ہیں دادی میرے بابا کو رونے والے کب آئیں گے.
وہ بہن پوچھتی اما میرے بھائی کو رونے والے کب آئیں گے؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے تم تو رو کے چلے جاؤ گے نا، جا کے اپنے گھر سو جاؤ گے، وہ بیویاں پوری رات نہیں جائیں گی، یہی بیٹھ کے آپس میں کہتی رہیں گی دادی میرے پاپا کو رونے والا ایک وہاں بیٹھا تھا، اما میرے بھائی کو رونے والا وہاں بیٹھا تھا، اما میری ایک کنیز سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہی تھی ہائے حسین۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار احباب اللہ کے، مولا آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا آنا قبول کرے، مولانا کے بھائی کو خدا شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے۔ تو دو جملے سن لو، دو جملے ابھی میرے بھائی نے پڑھا نا، ابھی مسائل پڑھ رہا تھا، شعر پڑھ رہا تھا، کیا سمجھے تم؟ وہ شعر نہیں ہے، وہ نوحہ نہیں ہے، وہ مرثیہ ہے، وہ مرثیہ بھی نہیں ہے، وہ غربت ہے، وہ ایک سکینہ کی غربت ہے۔ وہ کتنی بڑی غربت ہے جانتے ہو؟ ایک بچی روز پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ جب چلے نا، جب اہل حرم چلے ہیں، رہائی ملی ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سید سجاد نے سوار کر دیا اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ زینب نے پوچھا بیٹے میرے لال یہ سر کیوں جھکائے کھڑا ہے؟ کیونکہ اماں سب آ گئے، اماں رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ سمجھ گئی زینب، کہا نہیں مجھے معلوم ہے کہ میری بھابھی کہاں ہوں گی۔ کہا چلو، ساتھ میں سجاد کا ہاتھ پکڑا، لے کے اس قید خانے کے کونے میں آئی جہاں ایک ننھی سی قبر تھی۔ اب جو قبر کے قریب آئی کیا دیکھا؟ ماں نے قبر پہ منہ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہی سکینہ کیا مدینے نہ چلے گی؟ اے سکینہ میری بچی تو روز پوچھتی تھی نا اے اماں ہم وطن کب جائیں گے؟ سکینہ لے آج ہم وطن جا رہے ہیں، سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں۔ سید سجاد آگے بڑھے، اماں کے شانوں کو پکڑا، اٹھایا، اماں اٹھئے، قافلہ تیار ہے، اماں چلیے۔ نہیں میرے لال میں ایسے نہیں جاؤں گی، شام کی کچھ عورتوں کو بلا لو۔ شام کی عورتوں کو بلایا گیا۔ سمجھو محسوس کرنا مسائل پڑھنے کے لیے نہیں، احساس کے لیے ہوتے ہیں۔ جب آ گئی نا شام کی بیویاں، جناب رباب زمین پہ بیٹھی، بیٹھ کے کہنے لگی بیویوں ہم تو وطن جا رہے ہیں، شاید ہم لوٹ کے نہ آئیں، مگر اے شام کی بیویوں میں ایک بہت قیمتی امانت چھوڑ کے تمہارے پاس جا رہی ہوں۔ میری بیویوں میری تم سے گزارش ہے، میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈرتا لگتا تھا، میری سکینہ کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، میں تم سے بس اتنی گزارش کرتی ہوں جب شام ہو تو تم آ کے قبر سکینہ پہ ایک چراغ جلا دیا کرنا تاکہ میری بچی کو تھوڑی راحت مل جائے۔ لو عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد نے اماں کے شانوں کو پکڑا اور رخصت کر دیا۔ اس کے بعد سید سجاد خود بیٹھے، دونوں ہاتھ قبر سکینہ پر رکھے۔ خطیب آل محمد کہہ رہے تھے ابھی باتیں کر رہے تھے کہ قبر سکینہ ہلی، اندر سے ایک آواز آئی بھیا سجاد جب مدینے جانا تو صغرا سے کہنا اچھا ہوا جو نہ آئی، اگر آتی نا تماچے کھانا پڑتے۔ بابا کے گلے پر چلتا ہوا خنجر، علی اصغر کے گلے میں تیر، اکبر کو کرتا ہوا اے صغرا تجھے نہ پتا تیری بہن نے کیا کیا برداشت کر